بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنادى هو الاسم الظاہر المطلوب اقبالہ بحرف النداء۔ اصل بحث تھی مفعول بہ کی، اور درمیان میں پھر ذکر آیا کہ مفعول بہ کو بسا اوقات عامل محذوف نسب دیتا ہے۔ وہی بات چلتی آئی، اشتغال آ گیا، تنازع آ گیا، اب پہنچ گئے منادا پر۔ ندا کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا، کسی کو بلانا چاہنا۔ ندا لفظی اصطلاحی معنی ہوتا ہے طلب الاقبال بحرف النداء، یعنی حرف ندا کے ذریعے کسی کی توجہ کو طلب کرنا۔ حرف ندا یہ عوض ہوتا ہے فعل ندا کا، یہ اس کا نائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا حرف ندا ہے، یہ نائب ہے ادعو کا یا اطلبو کا یا انادی کا، اصل میں فعل تھا، لیکن چونکہ کلام عرب میں اختصار پسندیدہ عمل ہے، ان کے حروف تہجی بھی کم ہیں، اس کی بنا ہوتی ہے اختصار پر کہ کم سے کم الفاظ کا استعمال کیا جائے، تو ان الفاظ میں تخفیف کے لیے انہوں نے فعل کا قائم مقام اس حرف ندا کو قرار دیا۔ پس جب حرف ندا آ جاتا ہے وہاں فعل کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جم بین العوض والمعوض کبھی ہے، چونکہ جب حرف ندا آ گیا تو سمجھو کہ یہاں فعل آ گیا، حرف کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ فعل کا قائم مقام ہے، بجائے کہیں کہ انادی مثلا یا اطلبو یا ادعو، بس ایک یا سے یا آ سے کام چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ منادا یعنی جس کو ندا دی جائے، جس کو طلب کیا جائے کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، جس کی توجہ طلب کی جائے۔ خوب، وہ جو دو بحثیں تھیں، بحث اشتغال اور بحث تنازع، نسبتاً وہ دقیق بحثیں تھیں، یہ بحث ان کی نسبت اتنی دقیق نہیں ہے، بالکل سادہ سی ہے، تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں، اس کو لکھ لیں یا ایک دفعہ مباحثہ کر لیں تو یہ بحث منادا کی آسانی سے آپ کی حل ہوتی جائے گی، چونکہ یہ عام الاستعمال ہے بنسبت اشتغال اور تنازع کے۔ المنادا هو الاسم الظاہر، وہ اسم ظاہر ہے، المطلوب اقبالہ کہ جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے، بحرف النداء حرف ندا کے ذریعے، حرف ندا کو استعمال کر کے ہم اس اسم ظاہر کی توجہ کو طلب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ندا کرنا، یہ ہے ندا۔ جیسے یا رجلو، رجلو اسم ظاہر ہے، میں اس شخص کی توجہ طلب کرتا ہوں کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، تو اس کی توجہ کو طلب کرنے کے لیے یا اس کا اقبال، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں یا رجلو، تاکہ میری اس بات سے وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی منادا کی تعریف کہ منادا وہ اسم ظاہر ہوتا ہے جس کا اقبال، جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے حرف ندا کے ذریعے، بالکل آسان۔ فائدۃ حرف النداء
ینوب منابا فعل الندا، یہ حرف ندا در حقیقت فعل ندا کا نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے، اس کا عوض ہوتا ہے۔ المحذوف حذفا لازما، اور اس حرف اس فعل ندا کا حذف کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہو؟ یعنی یہ حرف ندا فعل ندائے محذوف کا نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے، کہ جس فعل کا حذف کرنا لازم ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ جمع بین العوض والمعوض کبھی ہے، یہ حرف ندا عوض ہے، وہ فعل ندا معوض ہے، تو لہذا جب عوض آ گیا معوض نہیں آتا۔ لکثرت الاستعمال، ایک تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر انسان ہر ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو ندا کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور دوسرا وَدَلَالَةِ حرف النداء علیہ، اور پھر حرف ندا اس فعل ندا پر دلالت کر رہا ہے، لہذا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي يَا رَجُلُ، جب متکلم کہتا ہے یا رجلو تو اصل میں گویا وہ کہہ رہا ہے انادی رجلن، میں بلا رہا ہوں مرد کو، انسان کو، ٹھیک ہو گیا؟ بس اصل تھا انادی رجلن، ثم حذف الفعل، پھر اس فعل ندا انادی کو حذف کیا گیا للتخفیف، یعنی اس کے لفظوں کو تھوڑا کرنے کے لیے، تخفیف کرنے تک کہ الفاظ کم سے کم ہو جائیں۔ وَعُوِّزَ مِنْهُ بِالْحَرْف، اور اس کے بدلے میں اس فعل کو جس کو حذف کیا گیا تخفیف کے لیے، اس کا عوض، اس کا قائم مقام، اس کے بدلے میں حرف کو لایا گیا۔ وَلِذَالِكَ، اور یہی وجہ ہے کہ تُحْسَبُ الْعِبَارَةُ جُمْلَةً، یہ یا رجلو باقاعدہ جملہ شمار ہوتی ہے۔ کیوں جملہ شمار ہوتی ہے؟ چونکہ یہ یا عوض ہے انادی کا۔ اگر ہم کہتے انادی رجلن تو یہ پورا جملہ تھا، تو یا رجلو بھی پورا جملہ ہے۔ وَيُجْعَلُ الْمُنَادَى مَفْعُولًا بِهِ لِلْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ وُجُوبًا، وہ فعل ندا جس کا حذف کرنا واجب تھا، یہ منادا اس کا مفعول بہ واقع ہوتا ہے، منصوباً لفظاً، بعض اوقات لفظاً منصوب ہوتا ہے، جیسے یا طالعاً جبلاً، یا عبداللہ او محلاً، یا لفظاً تو وہ منصوب نہیں ہوتا لیکن محلاً منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لفظاً مبنی علی الرفع ہوتا ہے وغیرہ، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ خوب، دو باتیں ہو گئیں کہ منادہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ حرف ندا کس چیز کا قائم مقام ہے، اور اس جملے کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ یہ یا قائم مقام فعل ہے۔ خوب، البتہ اس میں ایک اور نکتہ ہے، وہ لکھ لیں تو بہتر ہے، کہ اگر ہم کہیں گے انادی رجلن تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، چونکہ فعل ہے نا، لیکن جب اس کی جگہ ہم یا رجل کہتے ہیں تو یہ بالکل برعکس یہ جملہ انشائیہ طلبیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اب یہ خبریہ نہیں رہتا۔ خوب، یہ ایک نکتہ تھا اس سے مربوط، یہ بات ختم۔ اگلی بات کہ حروف ندا کتنے ہیں، بالکل آسان، فرماتے ہیں احرف الندا سبعۃ، حروف ندا مشہور 7 ہیں۔ کون سے؟ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ، آ اور واو، یہ 7 ہو گئے حروف ندا۔ یا، ایا، حیا،
3 ہو گئے، اے حمزہ 5 ہو گئے، آ اور وا یہ 7 ہو گئے۔ اب ان 7 حروف ندا کا استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی کس حرف کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ آیا ہر منادا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہ؟ فرماتے ہیں نہ، تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اے والحمزہ لمناد القریب، اے اور حمزہ یہ 2، اے اور آ یہ حمزہ ہو گیا، یہ ہیں منادائے قریب کے لیے کہ اگر منادہ قریب ہو، البتہ قرب بود عرفی مراد ہے، قریب ہو۔ وا یہ ہے للندبہ، مندوب کے لیے، انشاءاللہ آگے ندبہ مندوب کی پوری بحث آئے گی کہ اگر آپ کسی پر ندبہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وا، وہ جیسے مصائب میں پڑھتے ہیں وا علی یا وا محمد، وہ ندبہ کے لیے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے آئے گا۔ 3 ہو گئے، باقی جو 4 ہیں فرماتے ہیں والباقی للمناد البعید، وہ ہیں منادائے بعید کے لیے، یا وہ واقع میں بعید ہو، وما ينزل منزلتہ، یا وہ نازل منزلہ بعید ہے، یعنی کیا ویسے بعید نہیں لیکن وہ کل بعید ہے۔ مثال دے رہے ہیں کالنائم والغافل، جیسے ایک شخص سویا ہوا ہے یا ایک شخص غافل ہے، متوجہ ہی نہیں ہے، نشے میں ہے، بے ہوش ہے، فلان ہے، جیسے دور والا بندہ حقیقت میں جو بعید ہو، جیسے وہ دیر سے متوجہ ہوتا ہے، تو جو بندہ سویا ہوا ہے یا غافل ہے یہ بھی دیر سے، تو یہ بعید نہیں ہوں لیکن نازل منزلہ بعید ہیں، کل بعید ہیں۔ پھر فَيُنَادَى بِمَا لِلْبَعِيدِ مِنْ ادوات النداء، لہذا ان کو ندا دی جاتی ہے ان حروف کے ساتھ کہ جو حروف ندا بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، چاہیے قریب ہی کیوں نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نازل منزلہ بعید ہیں، یہ بعید نہیں، کمرے میں سویا ہوا ہے لیکن حرف ندا بعید والا استعمال کرتے ہیں چونکہ اس کو جگانے میں متوجہ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا اس خاطر۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يُنَادَى الْبَعِيدُ بِحَرْفِ النِّدَاءِ الْمَوْضُوعِ لِلْقَرِيبِ، بسا اوقات منادا واقع میں بعید ہے لیکن متکلم اس کے لیے اس حرف ندا کا استعمال کرتا ہے جو قریب کے لیے بنایا گیا ہے۔ منادا واقع میں بعید ہے لیکن اس کو ندا دی جاتی ہے اس حرف کے ساتھ کہ جو قریب کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ اذا کان مستحضرا بالفعل، کہ اگر وہ منادا بالفعل یعنی ابھی اور اسی وقت اس متکلم کے دل میں حاضر ہو، ہے وہ دور لیکن ایسے ہے جیسا کہ ہر وقت اس کے سامنے ہے، تو وہاں متکلم اس کو حرف ندا قریب کے ساتھ پکارتا ہے، چونکہ اس کے وہ ہر وقت چونکہ دل میں ہے، ہر وقت اس کے سامنے ایسے ہے جیسا کہ اس کے بالکل قریب ہے، تو وہ اس کو قریب فرض کرتا ہے اگرچہ واقع میں وہ بعید ہے۔ جیسے شاعر کا یہ شعر ہے اسکانا نعمان العراق تیکنو، ہم نے کہا تھا نا منادہ قریب کے لیے ہے، اب اس نے استعمال کیا۔ اے نعمان العراق کے رہنے والے، سکان یہ نساء کے رہنے والے، نعمان العراق ایک علاقہ ہے سعودی عرب میں طائف کے ساتھ کہیں، اے نعمان العراق کے رہنے والے تیکنو، تم یقین کرو کس بات کا؟ بِأَنَّكُمْ، کہ تم لوگ
فی ربع قلبی سکان، میرے دل کے اندر، ربع یعنی منزل، یعنی میرے دل کے اندر تم ساکن ہو۔ اب شاعر کہاں، نعمان العراق کا، عراق کا علاقہ کہاں، لیکن وہ کہتا ہے کہ تو اس کو کیا ندا دے رہا ہے، آ کے ساتھ، آ حرف ندا قریب کے لیے تھا، لیکن چونکہ ان کی محبت عشق سطح کہ ہر وقت اس کے دل میں بستے تھے، اس لیے اس نے یہاں حرف جو ہے ندا آ استعمال کیا، جو کہ منادہ قریب کے لیے تھا، حالانکہ وہ بعید تھے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ خوب، اب یہ بات بھی مکمل ہو گئی کہ حروف ندا 7 ہیں اور کون سا حرف کس منادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات شروع کر رہے ہیں خود منادہ کی۔ فرماتے ہیں منادہ وہ اسم ظاہر جس کو حرف ندا کے ذریعے جس کی توجہ طلب کرنی ہے، جس کو ندا دینی ہے، یا وہ مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف، بالکل آسان۔ مفرد سے مراد کیا، یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، نہ مفرد مقابلے مضاف اور شبہ مضاف کے۔ مفرد سے مراد جب ہم کہیں کہ یہ منادہ مفرد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، نہ کہ وہ مرادہ مفرد جو تثنیہ اور جمع کے، نہ بے شک تثنیہ جمع ہو تو بھی وہ مفرد ہوگا اگر مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ المنادہ ثلاثۃ انواع، منادہ کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، مضاف و شبیہ بالمضاف۔ ٹھیک۔ المراد بالمنادى المفرد، منادہ مفرد سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ما لیس بمضاف ولا مشبہ بہ، جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو۔ مفرد سے ہماری مراد یہ ہے، مفرد مقابل مضاف شبہ مضاف۔ پس فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُثَنَّى، لہذا اگر وہ مضاف سے مضاف نہیں ہے، تثنیہ ہے تو بھی وہ مفرد ہے، والمجموع، اور اگر وہ جمع ہے مضاف سے مضاف نہیں ہے تو بھی وہ مفرد کے دائرے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سمجھ آگے جی۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے؟ واضح سی بات ہے، مضاف اور مضاف الیہ ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، رابط ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ جب تک مضاف الیہ کو ذکر نہ کیا جائے، مضاف کا معنی تام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہیں غلام و رجل، کتاب و زیدن، جب تک مضاف الیہ کو ذکر نہ کیا جائے، خالی غلام اور خالی کتاب معنی تام نہیں ہوتا۔ متکلم میں کہوں غلام، کسی کو کوئی بھائی غلام کیا، تو اس کو کچھ نہ کچھ بتانا ہے۔ جب کہوں غلام و زیدن، اچھا یہ زید کے غلام کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر مضاف الیہ جب تک ذکر نہ ہو، مضاف کا معنی یعنی مضاف الیہ متمم معنی مضاف ہوتا ہے، اس کے بغیر مضاف کا معنی تام ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ تو پھر یہ شبہ مضاف کیا ہے؟ پوری توجہ، جواب جو لکھ لینا، ہر وہ اسم کہ جس کے ساتھ کسی اور شے کا تعلق ہو، جب تک وہ نہ ہو اس کا معنی بھی تام نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ مضاف یا صلہ نہ ہو۔ یعنی ایک تعلق ہوتا ہے مضاف الیہ والا، وہ بھی نہ ہو، ایک تعلق ہوتا ہے موصول اور صلہ کا، وہ بھی نہ ہو۔ ان دو کے علاوہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ایک اسم کے ساتھ کسی اور شے کا تعلق ہے، جب تک وہ نہ ہو معنی تام نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف۔
وَأَمَّا الشَّبِيهُ بِالْمُضَافِ شبیہ بالمضاف فَهُوَ كُلُّ اسْمٍ شبہ مضاف ہر اس اسم کو کہتے ہیں تعلق بہ شیء کہ کوئی شے اس سے متعلق ہو. آگے مثالیں دیتے ہیں واضح ہو جائے گا. من تمام معنی ہو اس لحاظ سے کہ وہ شے آئے گی تو اس اسم کا معنی تام ہوگا مکمل ہوگا. لیکن علی غیر جہت صلۃ او الاضافہ البتہ ان کا تعلق صلہ اور موصول والا بھی نہ ہو، اضافہ مضاف مضاف الیہ والا بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک شے کا اس اسم سے تعلق ہے. اب آگے وضاحت. وَهَذَا تعلق وہ جو شے کا اس اسم سے تعلق ہے وہ تعلق کیسا ہے؟ دو طرح کا ہے. قد یکون بالعمل بسا اوقات اس کا تعلق اس انداز میں ہے کہ یہ اسم اس میں عمل کر رہا ہے. یہ اسم اس شے میں اس میں عمل کر رہا ہے. ان کا تعلق ایسا ہے. قد یکون تعلق قد یکون بالعمل. اچھا کیسا عمل؟ فی الفاعل کہ وہ شے اس اسم کا فاعل ہے اور اس کا تعلق اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے رافع ہے، یہ اس میں عمل کر رہا ہے. جیسے یا حسنن وجہہ، اب یہاں نہ اضافہ ہے نہ کوئی صلہ موصول ہے، لیکن خالی یا حسنن کا معنی تام نہیں ہوتا جب تک اس کے بعد والا شے یعنی اس کا فاعل وجہہ ذکر نہ کیا جائے. اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف کہ یہاں حسنن وجہہ یعنی بطور فاعل اس میں عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. او فی المفعول یا عمل فی المفعول کہ یہ اسم اس میں عمل کر رہا ہو مفعولیت کی بنیاد پر، کیا کہ وہ اس کا مفعول ہے اور جب تک وہ نہ ہو معنی تام نہیں ہوتا. جیسے یا محرزن مجدا. اب محرزن، اب ظاہر واضح سی بات ہے یہ کیا ہے؟ خالی یا محرزن کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ مجدن اس کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے. اے بزرگی کا احراز کرنے والا، پانے والا، حاصل کرنے والا. خوب. او فی المجرور یا یہ اسم عمل کر رہا ہو کس میں؟ مجرور میں، کہ وہ جار مجرور اس اسم سے متعلق ہیں. جیسے یا راغبن فی العلم، یہ فی العلم جار مجرور متعلق ہیں راغبن کے، لہذا یہ راغبن فی العلم عمل کر رہا ہے. پس یہ جو تعلق تھا اس اسم کا اس بعد والے کے ساتھ قد یکون بالعمل بسا اوقات یوں تھا کہ یہ اس میں عمل کر رہا تھا. کیسے؟ فاعلیت کی بنیاد پر اس کا فاعل بن رہا تھا یا مفعول تھا یا مجرور تھا. او بالعطف یا نہ اس کا اس سے تعلق عمل کی بنیاد پر نہیں عطف کی بنیاد پر ہے. چونکہ معطوف علیہ کا حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ معطوف علیہ کا معنی تب تک تام نہیں ہوتا جب تک اس کے معطوف کو ذکر نہ کیا جائے. بس تعلق عطف کی بنیاد پر ہے. جیسے نہ ہو یا ثلاثۃ و ثلاثین رجلا. اب ظاہر ہم نے 33 مرد سمجھانے ہیں تو ثلاثہ کے بعد جب تک ثلاثین نہ کہو تب تک 33 والا معنی تام نہیں ہوتا. خالی ثلاثہ سے وہ معنی تام نہیں ہوتا. یہ ہے شبہ مضاف. ٹھیک ہو گیا. خوب بالکل آسان ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ منادا کی 3 قسمیں ہیں. منادا مفرد ہوتا ہے، کبھی منادا مضاف ہوتا ہے، کبھی منادا شبہ مضاف. اب جب منادا مفرد ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اگر منادا مفرد ہو، فرماتے ہیں اسم، یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ ہوتا ہے. تو منادا جس کو آپ ندا دے رہے ہیں یا وہ نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، علم ہوگا، کسی کا نام لیں گے. ٹھیک.
اب جس کو آپ ندا دے رہے ہیں اس میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مقصود اور غیر مقصود۔ مقصود کا معنی ہوگا معین اور غیر مقصود کا معنی ہوگا غیر معین۔ غیر مقصود کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے قصد نہیں کیا، اگر قصد نہ کیا ہوتا تو پھر آپ اس کو ندا ہی نہ دیتے۔ ندا دینے کا مطلب ہے آپ اس قصد کرتے ہیں، لیکن یہاں غیر مقصود کا معنی ہوتا ہے غیر معین۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بالکل آسان ہے، فرماتے ہیں المناد المفرد، منادہ مفرد جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، اذا کان نکرۃ غیر مقصودہ، اگر منادہ مفرد معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو غیر مقصودہ اور ہو بھی غیر معین، یہ ایک، او نکرۃ یا ہے تو منادہ مفرد نکرہ لیکن ہے مقصودتاً معین، مقصودہ ہے، موصوفتاً اور ہے بھی موصوف، یعنی اس اسم ظاہر، اس منادہ مفرد نکرہ معین کی کوئی آگے صفت بھی موجود ہے، تو ان دو صورتوں میں نوسبا لفظاً، وہ منادہ مفرد لفظاً منصوب ہوگا، یعنی ناصب اس کے الفاظ میں ظاہر ہوگا۔ مثال یا رجلاً، اب رجلاً نکرہ غیر مقصودہ، کہ ایک بندہ کہے یا رجلاً، اے کوئی مرد، معین کی بات نہ کرے، یہ ہو گیا۔ یا مؤمنین، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ مفرد جو ہے یہ مضاف سے مضاف کے مقابل میں ہے، تثنیہ جمع مفرد میں شامل ہے، یا مومنین، اے مومنین، کوئی بھی ہو، نکرہ غیر مقصودہ غیر معین۔ اسی طرح یا رجلاً عالماً، اب رجلاً نکرہ ہے، مقصودہ ہے بھی معین اور موصوف ہے۔ موصوف کیوں ہے؟ چونکہ عالماً اس کی آگے صفت ہے، تو اس بنیاد پر بھی یہ رجلاً لفظاً منصوب ہے، یا رجلاً عالماً، یہ نکرہ مقصودہ ہے، موصوفہ کی مثال ہے، بالکل آسان۔ نمبر 2، اذا کان علماً، اگر منادہ مفرد علم ہو یعنی معرفہ ہو، او نکرۃ مقصودہ، یا نکرہ مقصودہ معین ہے لیکن غیر موصوفہ، لیکن موصوف نہیں ہے، آگے اس کی کوئی صفت نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے منادہ، یا وہ علم ہو ایک، یا نکرہ معین ہے لیکن موصوف نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ بنیا علی ما کان یرفع بہ قبل النداء، تو اب منادہ بننے سے پہلے، یعنی منادہ اگر نہ ہوتا تو اگر اس پر ہم نے رفع پڑھنا تھا تو اس کی رفعی حالت کیا تھی؟ جو قبل از ندا اس کی رفعی حالت ہونی تھی، اب بھی اس کی وہی پڑھیں گے۔ جیسے یوسف علم ہے، یا نہ ہو اور اس کی رفعی حالت ہو تو ہم نے اس کو یوسف ہو پڑھنا ہے، زید ہو پڑھنا ہے، اب بھی کہیں گے یا یوسف ہو۔ یا راجلو، راجلن نہ راجلو، اگر نکرہ معین ہو کہ ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، نام مجھے نہیں آتا اور میں اس کو معین کہتا ہوں یا راجل، وہ نکرہ ہے، معین ہے لیکن موصوفہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یا راجلو۔ اسی طرح راجلان تثنیہ کی صورت میں الف نون کے ساتھ ہوتا ہے، اگر یا نہ بھی ہو تو بھی رفعی حالت اس کی الف نون کے ساتھ تثنیہ کی، اب بھی وہی پڑھیں گے یا راجلان، یا رجال۔ اسی طرح یا مومنان، یا مومنات، یا مسلمات وغیرہ، جو اس کی رفعی حالت بنتی تھی اب بھی اس کو وہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب درمیان میں ایک بات ہے، یہ چھوٹی سی، وہ بات یہی تھی کہ
اگر نکرہ مقصودہ موصوف واقع ہو، کیا مطلب؟ یعنی اس نکرہ معین کی کوئی صفت ہو، تو پھر سوال ہے کہ کسی نکرہ مقصودہ کی صفت کیا چیز واقع ہو سکتی ہے؟ جواب بالکل آسان، توصف النکرۃ المقصودہ، منادائے مفرد جو کہ نکرہ مقصودہ تھا، ہم نے کہا ہے کہ بسا اوقات موصوف ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے، بسا اوقات غیر موصوف ہوتا ہے۔ اگر موصوف ہو تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ نکرہ موصوفہ کی صفت لی جاتی ہیں تین چیزیں، اما بنکرۃ مفردہ، کہ اس کی صفت بھی ایک نکرہ مفردہ ہوگی، ایک، او بجملۃ، یا نکرہ مقصودہ کی صفت جملہ ہوگا، نمبر تین، یا نکرہ موصوفہ کی صفت شبہ جملہ ہوگا۔ یہ جملہ شبہ جملہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بار بار۔ پس مثالیں، یا رجلاً حکیماً، اب رجلاً کی صفت حکیماً ہے، اور یہ حکیماً بھی نکرہ مفردہ ہے، نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے۔ یا مالکاً یحب العلماء، اب مالکاً نکرہ مقصود ہے، یحب العلماء یہ جملہ اس کی صفت ہے، اے بادشاہ جو علماء سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا، یا تلمیذاً فی المدرسۃ، فی المدرسہ یہ شبہ جملہ ہے جار مجرور، اور یہ فرماتے ہیں کہ یا تلمیذاً کی صفت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت آسان۔ آگے فرماتے ہیں ایک جملہ کہ اذا نودی ما کان مبنیا قبل النداء، کہ اگر آپ کا منادا ایسا اسم ہے جو ہے ہی مبنی، یعنی آپ کے حرف ندا اور فعل ندا داخل ہونے سے پہلے بھی وہ مبنی تھا، ہے ہی مبنی، جیسے ہاذا، جیسے ذالکا، یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ ساری، یہ اشارہ، یہ سارے مبنیات میں سے ہیں، اسماء بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اذا نودیا، یعنی اگر ندا دی جائے ایسے منادا کو کہ ما کانا مبنیا قبل النداء، کہ جو آپ کی ندا سے پہلے بھی مبنی تھا، وہ معرب تھا ہی نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں یا ہاذا، اب ہاذا اس میں اشارہ ہے، یہ مبنی ہے، اس کی تو مختلف حرکتیں نہیں ہوتی۔ اب آپ اس قسم کا کوئی بھی ایسا اسم کہ جو مبنیات میں سے ہے، ندا سے پہلے بھی، اب کیا کریں، وہ تو پہلے ہی مبنی ہے، اور ادھر یا یہ قائم مقام ہے فعل کا، اور پھر ہم نے اس منادا کو کبھی ہم نے مضموم پڑھنا تھا، وہ جو ہم نے پیچھے کہا ہے، جیسے یا رجل ہو، یا یوسف ہو، اور فرماتے ہیں اذا نودی ما کان مبنیا قبل النداء، اگر ایسے اسم ظاہر کو ندا دی جائے، منادا قرار دیا جائے جو ندا سے پہلے بھی مبنی تھا، جیسے ہم کہتے ہیں یا ہاذا، اب ہاذا مبنی ہے، پھر کیا کریں؟ قدر الضم علی الحرف الاخیر، تو اس کا جو آخری حرف ہوگا نا، جیسے ہاذا میں الف آخر پر ہے، آخری حرف پر ضم مقدر ہوگی، یعنی فرض کریں گے کہ اس کا آخر مضموم ہے، جیسے یوسفو میں مضموم تھا، راجلو میں مضموم تھا، اس میں بھی فرض کریں گے کہ اس کا آخری حرف مضموم ہے، یعنی گویا کہ محلن مضموم ہے۔ کیوں؟ لاشتغالہ بحرکت البناء، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی اس حرکت بنا کی وجہ سے مشغول ہے، یعنی وہ چونکہ مبنی ہے، اس کی ایک حرکت ہے جیسے ہاذا، اس میں کوئی اور حرکت آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس بنیاد پر صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ